يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ البقرہ کے دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ گرامر کے حساب سے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائیں۔ تو آئیں شروع کریں۔ علم ترا، علم یہ کویسچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن نیگیٹو۔ لم کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر زبر لگ گیا تو یہ اس نے کویسچن بنا دیا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ترا کا مطلب دیکھنا۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجو جو کہ خارج ہوئے، نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ، ہم کا مطلب زیادہ، جمع، الوف الف کی جمع، الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، الوف ہزاروں میں تھے۔ حذر الموت، کیوں نکلے؟ موت کے خوف سے۔ فقال لہم، تو کہا ان سے، کس نے کہا؟ اللہ نے، موتو، مر جاؤ۔ ثم، پھر، احیاہم، اس نے انہیں زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ ولیکن، لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ دوستو یہ ایک قبیلہ تھا، اس کا نام ازرعات قبیلہ تھا، اور ان کے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ وہاں سے چھوڑ کر تو نکلنے لگے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ موت کے ڈر سے تم نکلتے ہو تو موت تو کہیں بھی تمہیں آ پکڑ سکتی ہے، کہاں بھاگ کر جاؤ گے موت سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا اور پھر ان کو زندہ کیا۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک نبی کا وہاں پر گزر ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس قبیلے کا، اس جگہ کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں ان کو زندہ کیا گیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ بہت جاننے والے ہیں، بہت سننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا، جو، من کا مطلب جو، ذا الذی جو کوئی بھی، یقرض اللہ دے گا قرض اللہ کو، قرضاً کون سا قرض؟ حسنا، اچھائی والا، فیضاعفہ، تو اللہ اسے بہت بڑھا دیں گے، لہو، اس کے لیے، اضعافاً بہت زیادہ، کثیراً بہت بہت زیادہ، یہ سب سیغے اضعافاً، کثیراً، یہ سب بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کو سن کر ابو دہدان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض طلب کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا اپنا ہاتھ دیجئے۔ پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر عرض کیا، حضور میں نے اپنا باغ جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض دیا، اور وہاں سے سیدھے اپنے باغ میں آئے اور باہر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی صحابہ کو آواز دی اور بچوں کو باہر بلایا کہ آ جاؤ، میں نے یہ باغ راہ خدا میں دے دیا۔ تو دوستو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر وہ قرض طلب کرتے ہیں، یعنی قرض انہوں نے خود اپنے لیے تو نہیں لینا نا، قرض کا مراد ہے کہ اس کے لوگوں کی آپ کسی نہ کسی طرح سے، جب وہ مجبور اور تنگ دست اور اس کنڈیشن میں ہو تو ان کی مدد کی جائے۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں آپ ان کی مدد نہیں کر رہے بلکہ مجھے قرض دے رہے، اور جو اللہ کو قرض دے گا آپ سوچ لیں کہ اللہ ان کو کتنا بڑھا 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 کر دیں گے۔ اس کی مثال سمجھانے کے لیے ایسے بھی ہے کہ آپ ایک دانہ لگاتے ہو زمین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کتنے جو ہیں وہ خوشیں نکالتے ہیں، اور ان کے اندر ہر ایک کے اندر کتنے کتنے جو ہیں وہ دانے ہوتے ہیں۔
تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا ہوا جو واپسی ہوگی اس کا تو شمار ہی نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خود بھی آگے فرماتے ہیں واللہ یقبض، قبض کا مطلب روک لینا اور بسط کا مطلب فراخی کر دینا. اور اللہ ہے جو روک لیتے ہیں، تنگی پیدا کر دیتے ہیں، وَيَبْسُطُ، اور کشادگی عطا کرتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف ہی پلٹا دیے جاؤ گے. تا کا مطلب تم. اور نون ہمیشہ جب بھی اینڈ میں آتا ہے یہ جمع کا صیغہ بناتا ہے. الم تری الی الملأ، ملا کا مطلب ہوتا ہے سرداران. تو پھر وہی کویسچن موڈ کے اندر، کیا تم نے نہیں دیکھا کن کی طرف؟ ان سرداروں کی طرف. من بنی اسرائیل، جو کس میں تھے؟ بنی اسرائیل میں سے تھے. من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد. اذ قالوا لنبی، جب وہ بولے، لنبی لہم، اپنے نبی سے بولے. کیا بولے؟ لہم ابعث لنا، کہ آپ بنا دیں ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ. نقاتل فی سبیل اللہ، تو ہم جہاد کریں گے اللہ کے رستے کے اندر. قال، تو کہا پیغمبر نے، هل عصیتم ان کتب علیکم القتال. حل کویسچن بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. تو کیا ممکن ایسا ہوگا کہ جب تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے، کتبہ فرض کر دیا جائے، علیکم القتال تمہارے اوپر فرض کر دیا جائے جہاد کو، اللہ تقاتلو، مگر تم نہ کرو جہاد. دوستو یہ جو آیت ہے یہ بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس وقت کی ہے جب کہ حضرت شمعون اللہ کے حکم سے نبی بن چکے تھے اس قوم کے اندر. تو ان سے یہ کہا گیا تھا کیونکہ اس وقت تک دوسری قوم نے ان کی بہت بری حالت کر دی ہوئی تھی. لاوی جن کی اولاد سے پیغمبری چلی آ رہی تھی، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تمام کی تمام نسل مر کھپ گئی تھی لڑائیوں کے اندر یا اور حالات کے اندر. ان میں سے صرف ایک اب حاملہ عورت رہ گئی تھی. ان کے خاوند بھی قتل ہو چکے ہوئے تھے. اب تمام اسرائیل کی نظر صرف اس عورت کے اوپر تھی، اور وہ عورت بھی خود بھی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے لڑکا دے اور وہ نبی بنے، اور یہ قوم بھی دعا کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت شموئیل یا شمعون کو ان کے درمیان جو ہے وہ باسط دی. اور جب وہ بڑے ہوئے تو ان سے وہی ریکویسٹ کی گئی جو یہاں پر ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور نبی نے ان سے کہا، حضرت شمعون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض تو کر دیا جائے مگر تم اس کو کرو ہی نہ. قالو، وہ بولے، وما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے اللہ کہ ہم نہ کریں، نقاتل، جہاد، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں میں سے، من دیارنا، گھر، نا کا مطلب ہمارے، وابنائنا، اور ہم سے چھین دیے گئے ہیں کون؟ ہماری اولادوں کو. فلما کتبہ، اور جب ان کے کہنے کے اوپر فرض کر دیا گیا، کتبہ کا مطلب فرض کر دیا گیا، فلما جب، علیہم، ان کے اوپر کیا فرض کر دیا گیا؟ القتال، قتال کو فرض کر دیا گیا، جہاد کو فرض کر دیا گیا، تولو، پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، ما سوائے تھوڑے لوگوں کے جو ان کے اندر تھے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بہت با علم ہے کن سے؟ ظالموں سے. وقال لہم، تو کہا ان سے، کس نے کہا؟ نبیہم، ان کے نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، قد بعثا، بعثا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، لکم، تمہارے لیے، طالوتا، حضرت طالوت علیہ السلام کو، ملکن، تمہارا بادشاہ بنا دیا. تو لگے سب تعجب کا اظہار کرنے، کیونکہ حضرت طالوت علیہ السلام جو تھے وہ یہودا نسل میں سے نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سپاہی تھے. لیکن کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ ان کو بنایا جائے، کیونکہ وہ جہاد کے
طور طریقوں سے بخوبی آگاہ تھے اور جسمانی طور پر بہت مضبوط تھے. قالو تو وہ بولے سب انا یکون لہو کیسے اس کو بنا دیا گیا, لہو اس کے لیے, الملک بادشاہت کیسے دے دی گئی, حکومت کیسے اس کو دے دی گئی, علینا ہمارے اوپر, ونحن حق اور ہم حقدار ہیں, بالملک بادشاہت کے, منہ اس سے زیادہ, ولم یؤتا سعۃ فی المال, ولم اور نہیں ہے, یؤتا دیا گیا اس کو, سا کا مطلب ہوتا ہے وسعت, کشادگی, من المال اور مال میں بھی اس کو کوئی کشادگی نہیں, وہ تو ایک غریب سا بندہ ہے. قالا تو کہا اس نبی نے, ان اللہ استفا, استفا کا مطلب ہوتا ہے چوز, چننا, اللہ نے چن لیا ہے اسے, علیکم تمہارے لیے, وزادہ بسطۃ اگر وہ مال میں زیادہ نہیں تو وہ زیادہ کس میں ہے, بسطۃ اس کے اندر وسعت, کس چیز کی وسعت ہے ان کے پاس, فی العلم علم کی وسعت ہے, والجسم اور جسم کی وسعت ہے, یعنی وہ جسمانی طور پر مضبوط ہے. واللہ یؤتی ملکہ اور اللہ عطا کرتا ہے بادشاہت, من یشاء جس کو وہ چاہے, واللہ واسع علیم اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے. وقال لہم نبیہم تو کہا ان سے ان کے نبی نے, ان آیات ملکہ اس کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے, کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی دی گئی, ایک تابوت سکینہ تھا جو کہ بہت دیر پہلے ان سے چھن گیا تھا, اور دوسری قوم نے, کافروں نے اس کو لے کر اپنے سب سے بڑے بت کے نیچے چھپا دیا ہوا تھا, مگر 3 دن مسلسل وہ بت گرتا رہا اور پھر ان کے اندر ایک بیماری پھیل گئی, اور ان کو بتایا گیا کہ یہ تم تابوت کو واپس کر کے آؤ گے تو یہ بیماری تم سے دور ہوگی. تو ان کے نبی ان سے کہتے ہیں کہ نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت خود بخود تمہارے پاس پہنچ جائے گا. تو یہ اس آیت کے بارے میں ہے, اس کی شان نزول ہے. ان آیات ملکہ اس کی بادشاہت کی یہ نشانی ہے, ان یاتیکم کہ تمہارے پاس آ جائے گا کیا, التابوت فیہ سکینہ جس کے اندر دل جمعی ہے, جس کے اندر تمہارے دل کا سکون ہے, من ربکم تمہاری رب کی طرف سے, وبقیۃ مما اور اس میں باقیات ہیں, مما ترکا جس کو چھوڑا تھا, جو کہ ورثہ تھا, جو کہ ترکا تھا, آل موسیٰ موسیٰ کی آل کا, و آل ہارون اور آل ہارون کا ورثہ تھا اس کے اندر, تحملہ الملائکہ اور اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذلک لآیات لکم اور اس کے اندر ہے نشانی تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو. صدق اللہ العظیم. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي